السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا جو آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے وہ تو بہت ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک بندہ پاکستان سے اٹلی 7 دن میں پہنچا ہے۔ تو یہ بندہ صرف امیجن ہی کر سکتا ہے کہ میں دن دہاڑے پہنچ جاؤں یورپ، تو یہ تو ایک خواب ہی لگتا ہے، مگر یہ خواب جو ہے ملک صاحب کی صورت میں پورا ہوا ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ملک صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، بہت وعلیکم بہت شکریہ السلام۔ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو دوستو، ملک صاحب سے پوچھتے ہیں یہ پاکستان سے اٹلی کیسے 7 دنوں میں پہنچے؟ تو ملک صاحب آپ بتائیں ہمارے فرینڈز کو کہ آپ پاکستان سے کیسے 7 دنوں میں پہنچے ہیں؟ سب بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پہلے تو میں نے بھائی ویزا لگوایا تھا ٹرکی کا۔ ٹھیک ہے، ترکی کا ویزا جی، لگوایا؟ میرے ابو کا ایک دوست تھا، ٹھیک ہے، میں نے والد صاحب سے بات کی کہ میں نے نا باہر جانے کا پروگرام ہے میرا۔ ٹھیک ہے، باہر جانے کا تو پہلے تو یہی تھا ذہن میں کہ ایک لیگل ویزا لیتے ہیں۔ لیگل ویزے کے ہاں ویکل جایا جائے۔ جی، تو اس میں کافی دفعہ پتہ کیا، ٹھیک لیکن ہے، کئی دفعہ جو ہے پیمنٹ زیادہ تھی، ٹھیک ہے، کئی دفعہ وہ ایڈوانس میں لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مطمئن نہیں ہو ہاں رہے تھے آپ؟ مطمئن نہیں ہو رہے ٹھیک تھے۔ ہو گیا، تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ ڈیسیجن لیا ٹھیک کہ ہو میں گیا۔ نے سوچا کہ ترکی تک جاتے ہیں، ترکی تک ڈنکی لگا باہر؟ لیتے ہیں۔ ہاں، پہلے ڈنکی کا خیال تھا۔ ڈنکی کا تھا پہلے کا ہاں نام، ٹھیک ہو گیا، پہلے خیال ڈنکی تھا، میں نے ٹھیک ہے، سوچا کہ ڈنکی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آگے شپ کی گئی، مطلب ٹوٹل ٹھیک ہے، ڈنکی۔ ٹھیک ہو گیا، تو میں نے والد صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بات کی تو اس نے بولا کہ میں جو ہے نا ایران کے ویزے لگوا کے دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایران کے ویزے لگوا ہاں دیں، ایران کے ویزے لگوا ٹھیک ہے، دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو لگوا دو ہمیں بھی ایک ویزا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے بولا جی کہ 20 سے 25 دن لگیں گے۔ 20 سے 25 دن لگیں گے ہاں یہ ویزے ایران کے ویزے؟ ایران کے ویزے کے ٹھیک لیے۔ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، پاسپورٹ دی، پیمنٹ دی، تو 25 دن گزر گئے۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا تو وہ بولتا ہے کہ ایران ویزے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، عراق نہیں دے رہا، اچھا ایران دے رہا ہے، عراق نہیں دے رہا، عراق نہیں دے ٹھیک رہا، ہو تو گیا، یہ مسئلہ ہے، اس لیے ویزے نہیں لگ رہے۔ ٹھیک ہو ٹھیک گیا، ہے، اگر ان دونوں ممالک کے ویزے یہ دیں ٹھیک ہے، تبھی زیارت پہ آپ جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں جا سکتے، ادروائز نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بولا کہ آپ نے یار 25 دن جو دن ہے ہمارے ہمارا لیے ٹائم ضائع کروا دیا، ضائع ٹھیک کر ہے، دیا ہے، تو آپ پہلے بتا دیتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بولتا ہے بھائی یہی ہے، ہم ٹھیک کیا ہے، کر سکتے ہیں۔ ٹھیک میں نے ہے، بولا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جاتی دفعہ اس سے پوچھا کوئی اور حال؟ اور کوئی حال ہے اس کے علاوہ؟ ہاں ٹھیک تو اس ہے، نے بولا کہ یار اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ ہو نا، جی، اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، تو ٹرکی کا ویزا جو ہے نا ترکی بھائی کا ہے، لگ سکتا ہے، ہاں لگ سکتا ہے۔ ٹھیک میں ہے، نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ میرے پاس ہے اسٹیٹمنٹ ہے بینک کی، ٹھیک ہے، اچھی خاصی ہے۔ تو اچھا، اس نے بولا کہ لاؤ میں چیک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں گیا ہوں بینک جا کے اس سے بات کی، وہ لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو دکھائیے تو وہ بولتا ہے یہ تو بہترین ہے، بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہاں آپ کی، بہت اچھی ہے، تو آپ کا ویزا آسانی سے لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب انہوں نے چینج کر دیا وہ رول، وہ اب دیکھتے ہیں کہ بندے کی اسٹیٹمنٹ کاروبار بزنس بزنس دیکھتے ہیں کہ بزنس کیا ہے بندہ جو آنا کتنی چاہ رہا ہے، اکاؤنٹ میں اماؤنٹ پڑی ہوئی کتنی ہے۔ اماؤنٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی بھی کنٹری کے جو ہوتا ہے نا ویزے کا، جی، وہ مین وجہ ہوتی ہے یہی کہ آدمی اگر ہم اس بندے کو ویزا دیتے ہیں یہ واپس کیوں آئے گا؟ بالکل وجہ ریزن جاننی ریزن وہ یہ بڑا ریزن ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہمارا وہاں پہ بزنس ہے، کافی بڑا بزنس ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو یہی ہوگا کہ بسرو کہ یہ واپس آئے گا، کیونکہ اس کا اپنا بزنس ہے اور اتنی یہ اماؤنٹ مہینے کما رہا ہے، ہمارے ملک میں آ کے کیوں کام کرے گا، ہاں یہ کیوں کام کرے گا، یہاں سے کیوں فرار ہو۔ جی، تو اس نے بولا ٹھیک ہے جی، ہم نے بولا کہ کتنا ٹائم لگے گا اس کا؟ اس نے بولا کہ 15 سے 20 دن لگیں گے، ٹھیک ہے، فائل تیار ہوگی، اچھا، اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور پھر ٹیکس جمع کرا کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے بولا ٹھیک ہے، 15 سے 20 دن لگے ہیں، فائل تیار ہو گئی ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں نے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اگلے دن ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، جو غالباً جمعے کا دن تھا، اچھا جمعے والے دن گئے، ہاں، تو گجرا والے فٹیکس، اچھا کچھ والے چارے فیڈرکس میں گئے، ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ گئے تو 9 بجے کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، ابھی 2-3 منٹ رہتے تھے نا، اچھا 2-3 منٹ رہتے، ہاں اوپن ہی تھا وہ، باہر کھڑا ہوں میں تھا اور ایک دو اور بندے تھے، ایک اور تھا، وہاں رش نہیں تھا، کرونا کی وجہ سے میں رش نہیں تھا ان دنوں میں جب آپ آئے ہیں یہاں، ویسے بھی میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ بولتے ہیں کہ جمعے فرائیڈے والے دن اچھا کم رش ہوتا ہے، رش کم ہوتا ہے، ٹھیک ہو میں گیا، نے کہا چلو اچھا ہے۔ اچھا، تو میں باہر کھڑا تھا تو اتنے میں وہ چوکیدار ہے کہتے کہ اندر آ جائیں، اچھا اندر آ جائیں، گئے اندر گئے، جا کے وہاں پہ فیس دی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ بولتے ہیں پہلے تو پوچھا نا کہاں پہ جانا ہے، میں نے بولا یہ ترکی کا ویزا یہ فائل ہے، ٹھیک ہے، ان کو دیے، انہوں نے سائن شائن کیے، میرے کروائے، پھر انٹرویو چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو انگلش آتی ہے، میں نے اگر کسی کو اردو آتی ہو تو وہ
فارم لے لیتے فارم دیتے ہیں وہ فل کر دیتے وہ خود بھی فل کر لیتے ہیں. چیریفی ہاں. ٹیکس پہ جائیں تو وہ خود ہی فل وہ کر خود لیتے بھی ہیں fill اگر کر بندہ لیتے بتائے انہیں تو پھر وہ خود بھی کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک کیونکہ ہے. کافی بندے کئی ان پڑھ بھی ہوتے ہیں نا جی کئی لوگ, بالکل. تو اس جی طرح. تو میں نے بولا کہ میں انگلش جانتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ پھر انہوں نے فارم دیا. پھر آپ 15 سے 20 کوشچن تھے ٹھیک ہے. انگلش میں. ٹھیک ہے, وہ میں نے لکھ دیے. ٹھیک ہے. تو وہ جانا چاہ رہے تھے کیوں آپ جانا چاہتے ہو, کیا وجہ ہے, مثلا آپ کدھر جانا ہے, وہ اس کا ایڈریس وغیرہ. ہاں ایڈریس ٹھیک اس ہے. طرح کی چیزیں نا ٹھیک ہے, یہ کافی پوچھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے جمع کروایا, واپس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی 4-5 دن بعد نا مجھے کال آئی ہے. اچھا. وہ انکوائری والی. اچھا انکوائری والے کی کال آئی ہے. تو بولتے ہیں کیا بزنس آپ کا, کون سا بزنس ہے. میں نے بولا یہ میرا بزنس ہے. کہتے ہیں کون سا بزنس آپ نے شو کروایا تھا, کوئی شاپ وغیرہ کروائی؟ ہاں شاپ تھی. اچھا شاپ شو کروائی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ بولتے ہیں اچھا آپ کا اپنا بزنس ہے, کتنی آمدن ہے, منتھلی کتنی ہے. میں نے کہا 75,000. 75,000. ٹھیک ہے. ہاں میں اتنا سرمایا. تو وہ بولتے ہیں اکیلے ہو یا ساتھ اور بھی ہے, اس طرح کے سوال کیے. کہ کوئی آپ نے سیلز مین بھی رکھا ہوا, اکیلے کام کرتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں اس طرح کے نا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا 2 سے 3 منٹ کی کال. 3 منٹ کی کال. انہوں نے 10-12 کوشچن پوچھے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جواب دیے ہیں جلدی جلدی سے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر انسان ہٹ جائے نا, ٹھیک ہے بالکل رک جائے تو وہ جو ہے نا وہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر میں نے جلدی جلدی کوشچن دی, وہ جواب دیے کیونکہ مجھے آتے تھے, میں نے پریکٹس کی تھی پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جلدی جلدی جواب دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے ہو گیا. اس کے بعد مجھے 2 ہفتوں کے بعد مجھے نا کال آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کال میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروائی تھی تو آپ اپنا نا پاسپورٹ لے جائیں. پاسپورٹ لے. یہ انہوں نے بتایا تھا ویزا لگے کہ نہیں لگا. نہیں یہ نہیں, یہ کہ آپ اپنی اپلیکیشن کا جو رسپانس ہے وہ لے جائیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ بولا. تو میں نے بھائی کو فون کیا, اس نے بولا کہ آپ کے پاس گاڑی آ جاتی ہے, چلے جاؤ. ٹھیک ہے. رسید میرے پاس تھی, میں یہاں رسید دکھائی, انہوں نے دیا ہے پاسپورٹ, تو اس پہ ویزا لگا ہوا. ٹھیک ہے. میں خوش ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو واپس آیا تو اس بھائی کو بولا, تو اس نے بولا ٹھیک ہے آپ کی ٹکٹ کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اماؤنٹ شاؤنٹ میں نے کہا اس سے ڈن کی بیس پہ ہوئی. ڈن کی بیس پہ تھا کام. ٹھیک. ڈن بیس پہ تھا. کتنا تھا؟ 3.5 3,50,000 روپے تھا. ٹھیک ہو گیا. ڈن بیس پہ تھا. 380 لیتے تھے. اچھا. اور لوگوں سے. ٹھیک ہے. لیکن میرے والد صاحب کے دوست تھے اس لیے 3.5. ٹھیک ہے. 3,50,000 لیا. جی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ویزا لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر ٹرکی آ گئی ہیں. ٹرکی 1 دن اسٹے کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک بھائی سے نا فون پہ بات کی تھی, میں نے بولا کہ میں نے آگے جانا ہے. اچھا. تو کیا صورتحال آگے کی. وہ بولتے ہیں کہ میں کل آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. کل انہوں نے فون کیا, وہ بولتے ہیں ایک وہ لڑکا ہے اس سے رابطہ کرو, وہ منڈی کا بن. اچھا منڈی کا لڑکا, وہ منڈی تھا, منڈی واکنگ کا. تو میں نے اس سے جب رابطہ کیا تو اس نے بولا کہ آپ کے پاس نا گاڑی آ جاتی ہے, آپ اس میں بیٹھ کے آ جاؤ. تو گاڑی پہنچی ہے, اس نے مجھے کال کی ہے کہ بھائی گاڑی آ گئی ہے. میں بیٹھا ہوں, سیدھا ادھر چلا گیا ہوں ان کی سیف پر. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہ بھائی بولتا ہے کہ کھانا لگا کھاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور آج گیم نکل جائے گی. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار, یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے. کافی لوگ 2 ماہ 3 کئی سال بھی ایسے بات ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو وقت ضائع کرتے ہیں لیکن کام بھی نہیں ہوتا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. وہ اچھا اس کے بعد پھر رات کو گیم نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. غالباً 11-12 بجے کا ٹائم تھا. انہوں نے ٹرک میں ڈالا ہے, ہمیں لے گئے ہیں. تو اور ایک پوائنٹ میں پھر صبح 2 بجے دوپہر کے 2 بجے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اتارا ہے انہوں نے بولا کہ آرام کرو. ٹھیک ہے. جنگل میں اتارا ہے. ہاں جنگل میں اتارا ہے. رات جنگل میں گزاری تھی. رات جنگل میں گزاری. پھر 1-2 بجے رات کے 1-2. اچھا. پھر صبح وہ ڈنکر نے اٹھایا ہمیں, اور قریب ہی ساتھ ہی نا نیچے وہ سمندر. ٹھیک ہے. انہوں نے پوائنٹ بنایا ہوا تھا جہاں سے انہوں نے شپ لگانا تھا. وہاں پہ شپ ہی تھا ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم گئے ہیں شپ میں انہوں نے لوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لوڈ کر دیے تو انہوں نے بولا کہ 8 بجے, مطلب رات کے 2-3 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے بولا کہ 8 بجے آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. انہوں نے اسٹارٹ رکھا ہے شپ. اور شپ تو نہیں کہہ رہے, کشتی ہوتی ہے. کشتی ٹائپ ہی ہوتی ہے ویسے. شپ تو بس نام ہی ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں تھا بڑا شپ ہوتا ہے ٹربو, وہ جو نہیں کنٹینر والا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا. ہم نے بولا تو یار کس طرح کی شپ ہو گیا, ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. بالکل. کافی انسان کے مائنڈ میں بات فرسٹ ٹائم وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس طرح بھائی پھر ہم بیٹھ گئے تھے اس میں. وہ 8 بجے اس نے چلا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور 11-12 بجے نا اس نے جو چینج کر دیا جھنڈا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹرکی کا لگا ہوا تھا, پھر یونان کا کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں 6 دن لگے ہمیں غالباً پانی سمندر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 6ٹھے دن ہم صبح ٹھیک ہے یہاں پہ پہنچ گئے تھے. ہم نے ہمارے وہ جو تھے نا پائلٹ بھاگ گئے تھے. پائلٹ بھاگ گئے تھے. اچھا. ٹھیک ہو گیا. وہ
انہوں نے لنگر ڈالا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور ڈال کے ان کے پاس سپیڈ بورڈ تھی یا دوسری ہوا والی تھی؟ یار میرے خیال میں سپیڈ بورڈ ہی. اچھا سپیڈ بورڈ تھی کیونکہ وہ بہت جلدی چلے گئی ہیں. اچھا پھر سپیڈ بورڈ ہی ہوگی ان کے پاس. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ چلے گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ لنگر ڈال دیا. ہم کال کرتے رہے نیوی کو تو نیوی نے پہلے رسپانس ہی نہیں دیا. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں آتے ہیں مطلب رات ہم 11-12 بجے نا وہاں پہ تھے, نزدیک ہی تھے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کال کی, وہ رسپانس ہی نہیں دے. تو اس کے بعد پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے بولا کہ ہم نے آپ کو دیکھنی, آپ کی لوکیشن لے لی ہے, ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو ایک بڑا شپ آ گیا تھا بہت دور سے نا, نظر آ رہا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس وہ کٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے وہ کاٹنے والا. ٹھیک ہے. لنگر ڈالا ہوتا نا, تو سر کافی موٹی چین تھی اس کی. ٹھیک ہے. تو وہ بلیڈ لے کر آئے, انہوں نے کاٹا ہے صبح کا. ٹھیک ہے. 7 بجے. ٹھیک ہے. صبح 7 بجے. ہاں صبح 7 بجے کاٹا ہے. پھر اس کے بعد ہم کو وہ ایک بورڈ کے ساتھ رسہ ڈال کے کھینچ کے لیے گئی ہیں. ایک بورڈ پہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اترے ہیں تو انہوں نے ہمارا کرونا ٹیسٹ چیک کیا ہے اور چیک کرتے ہیں جس میں کسی کو خارش شارش تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں بسوں میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جن لوگوں کو خارش تھی ان کو علیحدہ کر دیا. ان کو ایک سوٹ کرونا والا سوٹ نہیں ہوتا, وہ ہم تو ڈر گئے تھے کہیں ان کو کرونا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو سامان شام تھا نا یار یہ بہت برا کیا انہوں نے, وہ سامان سارا وہ شپ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو وہ نہیں لانے دیا آپ کو ساتھ؟ نہیں لانے دیا. کافی لوگوں کے مہنگے کپڑے شپڑے, کافی شاپنگ کی تھی لوگوں نے, لیکن انہوں نے نہیں لانے دیا. ٹھیک ہوگا. تو اس کے بعد پھر ادھر آ گئے. ٹھیک ہے. سنتانا کیمپ میں آ گئے. اچھا اس کے بعد میں آپ سے کچھ کوشچن پوچھنا چاہوں گا. جب آپ پاکستان سے ایئرپورٹ پہ آئے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, تو وہاں پہ آپ کو ایف آئی آر والوں نے تنگ نہیں کیا, کوئی پیسوں وغیرہ کوئی ڈیمانڈ وغیرہ؟ انہوں نے کی تھی ڈیمانڈ. اچھا مجھے روک لیا تھا. مجھے بولتے ہیں آپ کی ایج کتنے, میں نے بولا کہ 21. تو بولتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے. اچھا بولا میرے پاس ویزا ہے. ہاں ویزا ہے, وہ بولتے ویلڈ ویزا. ہاں ویلڈ ویزا. تو وہ بولتے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے ڈنکی لگانی ہے. ڈنکی لگانی. ہاں ہمیں پتہ ہے. وہ بولتے ہیں ہمیں پتہ ہے. میں نے بولا اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر کیوں روک رہے ہو؟ ٹھیک ہے. جانے تو میرا ویزا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا دل تھا کہ میں پیسے نکلوا لوں. تو میں کھڑا رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2 سے 3 منٹ کھڑا رہا ہوں کیونکہ وہ بھائی نے مجھے بتایا تھا جسے ویزا لگایا, وہ بولتا ہے کہ پیسے مانگے لیکن آپ نے پیسے بھی نہیں دینے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں کھڑا 2 سے 3 منٹ, اس کے بعد وہ بولتا ہے جاؤ. ٹھیک ہے. چلا گیا ہوں. 5 گھنٹے کی فلائٹ تھی میری. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو جب آپ ترکی سے اٹالی آئے, راستے میں شپ میں کوئی مسئلہ مسائل؟ ہاں دوسرے دن. اچھا دوسرے دن جب یونان کے پانی میں گئے ہیں نا, ٹھیک ہے, بہت گندا پانی ویسے بالکل یہی بات ہے, وہ مشک الٹی آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہاں الٹیاں آنی شروع. آپ کو بھی الٹی آئی تھی؟ ہاں ایک مرتبہ الٹی آئی تھی. اس کے بعد میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, بس پانی پیتا رہا. پانی پیتے رہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کیونکہ میں نے کہا کہ ایسے ہی خراب ہو, پیٹ خراب ہو, پرابلم ہوگی, جیسے کھاؤں گا پھر آئی, اس لیے نہیں پھر کچھ کھایا پیا. جب آپ ترکی سے اٹالی آئے اس وقت آپ کا کتنا خرچہ ہوا, کتنے یورو میں آپ کی بات ہوئی کہ پہنچ کے؟ 7,000 یورو کی بات تھی. 7,000 یورو, لیکن 68. ٹھیک ہے, وہ لیا تھا 800. ٹھیک ہو گیا. وہ 6,800. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل اندازاً آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا تھا پاکستان سے اٹلی؟ پاکستان روپیز میں بولو تو 16.5 لاکھ روپیہ ملک صاحب کا خرچہ ہوا. تو یہ بس پیسوں کی بات نہیں ہوتی, بس یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. پیسے تو پہلے ہی تھے. بالکل, بس ان کا لگتا ہے پیسے ہوں تو پھر بھی یورپ آنا ناممکن سی بات ہے, بہت مشکل ہی ہے. قسمت والی جو بالکل پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہو, دوسری بندے کی اپنی قسمت ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ذات نصیبوں میں لکھا ہو ملنا تو وہی ہوتا ہے. پر ان کی یہ خوش نصیبی ہے. تو جب آپ پہنچ جائے اٹالیا, آپ کے جو جدھر آپ کام کرتے تھے جہاز آفس میں, وہاں آپ کے دوست تو پریشان ہو گئے تھے. یہ ادھر تھا 7 دن, ایک ویک میں یہ کدھر پہنچ گیا یار, ٹائم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ 2-2 3-3 مہینے آتے ہیں, وہ بہت ذلیل ہوتے ہیں, بہت ذلالت وہ دیکھتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ کافی پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی باعث وہ رک جاتے ہیں کہیں. بالکل, کئی اور کئی بار پیسے نہیں ہوتے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو وہ کافی پریشان ہو گئے, خوش بھی تھے پریشان تھے اچانک شاکڈ ہو گئے کیا ہو گیا. میں نے کافی دوستوں کو کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو, ایسے ویزا لگواتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے جاؤ, پھر میں وہ کہیں گے کہاں لگنا ہے ویزا, تو یہ کیسے جائے گا. سب کے ذہن میں یہ ہوتا, آسانی تو نہیں نا. اللہ نے بہت مدد کی ہے. ٹھیک ہے.
تو پھر اب جب دوستوں سے جب اٹالیہ پہنچ کے بعد ہی بتایا میں اٹلی پہنچ گیا تھا، وہ تو مان ہی نہیں رہے ہوں گے آپ اٹلی پہنچ پہلے گئے. مان ہی نہیں تھے. جیسے میں نے پھر اٹلی کے نمبر سے کال کی، جب انہیں کنفرم ہوگا کہ آپ اٹلی میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے تیاری کر لی کہ ہم نے بھی جانا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کون ہے بتاؤ. ایسے بندہ بتاؤ. اچھا وہ مزے کی بات بتاؤں کہ ایک لڑکا تھا میرا دوست، ٹھیک ہے، اس نے پوچھا کہ کون بندہ، میں نے بندہ دیا تو اس نے ایسے نا پروسیجر شروع کروایا اپنا، لیکن وہ 2-3 ماہ ہو گئے تھے لیکن کوئی ویزا نہیں. پھر اس نے اپنی پیمنٹ بھی واپس لے لی ہے اور پاسپورٹ بھی. جی دیکھ لیں اس کی لاگے. اب اس نے آگے اس بندے کو دیا جس کے تھرو ملک صاحب نے ویزا لگوایا تھا، مگر اب بعد میں بھی لوگوں نے دی، اس کا ویزا نہیں لگا. یہ بات صرف ایک اپنی قسمت کی. تو ملک صاحب کی الحمدللہ قسمت بہت اچھی تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کا بازو پکڑا ہے اور انہیں یہاں تک لے گیا. اب ہماری دعا ہے کہ ملک صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ سنتانا کیمپ میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور یہاں سے یہ پیپرز لے کے جائیں انشاءاللہ. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتا ہوں نیکسٹ سٹوری میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.